جنت کے دروازے جنتیوں کے انٹر ہونے سے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے۔ اے انسانوں، تمہیں ہم جنت میں ایک ہی جگہ پر نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ جنت دن بدن تمہیں نئے سے نئے ویو ہمیں دکھاتے رہیں گے۔ ایک ہی خوبی کو 2 مرتبہ ذکر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان مرد کے اندر یہ غیرت پائی جاتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو نہ ہو، کہ تمہارے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی ما تشاؤون، جو تم خواہش کرو گے۔ میں وہ چیزیں اگر دیکھی نہیں ہیں تو میں وہ خواہش کیسے کروں گا جن کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایسے ڈیزائن ہوتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو آپ نے ہمارے پوسٹر پر دیکھ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے اس کی منظر کشی انسانوں کے اذہان کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی جتنا کہ ایک انسان سمجھ سکتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی کی ہے، اور اس کا مقصد انسان کو ترغیب دلانا ہے تاکہ اسے اندازہ ہو سکے کہ اس کے رب نے اس کی مہمان نوازی کے لیے کتنی خوبصورت جنت تیار کی ہے۔ یہاں پر جنت کے بیان کرنے سے پہلے میں ایک نقطے کی بات اللہ رب العزت کی محبت کے اظہار کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ آیت آپ گھر جا کے بھی پڑھیے گا تو یہ میرے بیان کرنے سے زیادہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ آئے گی۔ یہ سورۃ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 71، پھر 72 اور اس کے ساتھ ہی پھر آیت نمبر 73 ہے۔ یہ آیت نمبر 71 اور 73 ان دونوں کو آپ نے سامنے رکھ کے بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو جہنم کی طرف جس وقت بلایا جائے گا، لایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، الفاظ پہ ذرا غور رکھیے گا۔ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کی باریک بینی سے انسانوں سے اظہار محبت کا بھی اندازہ ہوگا۔ فرمایا حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے سامنے پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یعنی پہلے جہنم کے دروازے بند تھے، جہنمیوں کو داخل کرنے کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اس سے اگلی آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتیوں کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتی یہاں تک کہ اذا جاؤہا، سیم الفاظ ہیں، وہاں بھی یہی تھا، حتی یہاں تک کہ اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے سامنے پہنچیں گے تو صرف ایک حرف کا اضافہ ہے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، صرف ایک حرف، وہاں پہ واو نہیں تھا، وہاں پہ صرف تھا اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں صرف ایک حرف کا اضافہ کر دیا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ اس واو کے اضافے سے معنی میں پتہ کیا تبدیلی آئی؟ اس کا معنی بنا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنتی جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ یعنی کتنا ڈفرنس اللہ بتا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، میں اگر اس کو اپنی لینگویج میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو ایسے ہی ہے، جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میرے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، کہتے ہیں نا میرے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم کسی وقت بھی آنا چاہو آ سکتے ہو۔ تو بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا
دو چاہنے والے، محبت کرنے والے جب ظالم سماج کی وجہ سے آپس میں مل نہیں نہ سکتے تو بچھڑتے وقت وہ مرد جو ہے نا وہ خاتون کو، جو جس لڑکی سے محبت کرتا ہے، کوئی بات نہیں اگر ہم نہیں مل سکے لیکن میرے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 5-7 سال بعد جو تیرے طلاق ہوگی نا تو میں پھر بھی تیرا بیاہ کر لاگا واپس آ. اچھا بلکہ ایک اور بات، کیونکہ کیس ہمارے پاس آتے رہتے ہیں نا، تو اکثر جو ناکام عاشق جب آخری مراحل میں ہوتے ہیں نا، محبت جب ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو وہ آخر میں جب مل نہیں نہ پاتے تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، دنیا میں نہیں مل سکے جنت میں ملیں گے. کہتے ہیں میرے پاس پوری ایک چیٹ آئی اس طرح ہی ایک کیس کی، تو وہ آخر میں اس نے لڑکے نے کہا چلو کوئی بات جنت میں ملیں گے. یعنی جنت اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ جو جہاں ناکام ہو جائے وہ اسے انہوں ملا دیں. تو بہرحال یہ ایک بات ضمن آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کا آپ اندازہ لگے محبت کا اظہار کا طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند ہیں، جہنمی آئیں گے تو کھولیں گے، لیکن جنت کے دروازے جنتیوں کے انٹر ہونے سے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے. گویا اللہ تعالیٰ اظہار محبت کر رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میری جنت تمہارے لیے ہمیشہ کھلی ہے. تم جب بھی موقع ملے گا، تم جب بھی اس کی طرف آنا چاہو گے، تمہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے. پھر ایک اور بات اس کے آغاز سے پہلے آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. سورہ شورى میں پھر اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات کہی. یہ بات اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں بھی کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے اتنا ہی جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا ہے. لیکن فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جو کوئی معاف کر دیتا ہے یا صلح کر لیتا ہے تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ پر ہے. جس طرح روزے کے بارے میں آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں نے ہی دینی. اچھا اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن مجید میں یہ کہا کہ اگر تم نیکی کرو گے، عمل کرو گے، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت میں فلاں نعمتیں ملیں گی. لیکن کچھ جگہ پہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پر ہے، تو کیا اس سے مراد جنت نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے جو اجر دینا ہے وہ تو جنت ہے نا. لیکن پھر اللہ جب اپنے ذمے کوئی اجر لے رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی. مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ جس طرح انسان جب کسی انسان دوسرے انسان کو بہت زیادہ خوشی دینا چاہتا ہے، بہت زیادہ خوشی دینا چاہتا ہے اور اچانک خوشی دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کسی سرپرائز، جسے ہم کہتے ہیں نا سرپرائز کا اہتمام کرتا ہے. اچانک خوشی دے. میں نے کیا کیا جی، میں نے آپ کو سرپرائز دیا. مثلا بعض پردیسی لوگ بغیر ماں باپ کو بتائے اچانک آ جاتے ہیں. بیل دی، وہ ماں دیکھ کے حیران ہو گئی. اچھا نئی گاڑی لانی تھی، کسی کو نہیں بتایا، بیوی بچوں کو، اچانک گھر میں گاڑی لے آئے. دیکھا کیا جی، میں نے آپ کو سرپرائز دیا. یہ جو اچانک سرپرائز ہوتا ہے یہ انسان کے لیے بہت زیادہ خوشی کا سامان کرتا ہے. اور سرپرائز میں ہمیشہ وہ چیز دی جاتی ہے جس کی انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں نا کہ اجرہ علی اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت ہم نے تمہیں قرآن مجید میں یا حدیث میں دکھائی ہے نا، وہ جنت بیان ہو سکتی تھی، جتنی کو کر دی. اب جو اللہ نے تمہارے لیے ایکسٹرا آرڈنری سرپرائز رکھا ہے، جو جنت کا بھی ایگزیکٹو بلاک ہے. آپ دیکھیں کالونیاں کاٹی جاتی ہیں نا، اس میں ایک ایگزیکٹو بلاک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس جنت میں بھی، جنت الفردوس میں بھی
جو ایگزیکٹو بلاک ہے نا اس کا حسن اتنا شاندار ہے کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا. بس تم اللہ پہ اعتماد کر لو. اس کو میں, کیونکہ میری تھوڑی یہ فیلڈ بھی ہے تو اس کو میں ایک اور انداز میں بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں. جو بہت ہی ماہر قسم کے انٹیریئر ڈیزائنر ہوتے ہیں نا, جو بہت ماہر انٹیریئر ڈیزائنر ہوتے ہیں, وہ اپنے کسٹمر سے ایک ایک چیز اپروو نہیں کرواتے کہ میں فانوس کون سا لگواؤں, میں دیوار پہ وال پیپر کون سا لگواؤں, میں آپ کا ڈور کیسا بناؤں. وہ اپروو نہیں کرواتے. وہ اپنے کسٹمر سے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ میں اس کے مائنڈ کو جج کرتے ہیں کہ میرا کسٹمر کی لائکنگ کیا ہے, یہ کیسی چیز پسند کرتا ہے, اس کا کلر کمبینیشن اس کو کیسا پسند ہے. اس کے ساتھ ایک آدھے پونے گھنٹے کی میٹنگ کر کے اس کے سامنے کچھ چیزیں رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کسٹمر کو کہتے ہیں کہ اب آپ ہم پہ چھوڑ دیں, ہم سمجھ گئے ہیں آپ کو کیا چاہیے, جب ہم آپ کو تیار کر کے دیں گے آپ کو پسند آئے گا. جب ہم آپ کو تیار کر کے آپ کا گھر, آپ کا فرنیچر, آپ کی جو بھی ڈیکوریٹ آپ کو پسند ہے. ان کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ اس اعتماد کی بنیاد پہ وہ جب تیار کرتے ہیں تو کسٹمر کہتا ہے واہ واقعی یہ تو وہی تھا جو میں چاہتا تھا. اللہ تعالی جس نے انسان کو پیدا کیا, وہ اللہ کہہ رہا ہے اجرہ علی اللہ, مجھے پتا ہے تم کس سے خوش ہوگے, مجھ پہ چھوڑ دو, میں ایسی تیاری کروں گا تمہارے لیے کہ تم دیکھ کے حیران رہ جاؤ, تم دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے. تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ فانوس یہ اس طرح کا ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ شیشہ مرر ہونا چاہیے تھا, یہ ڈیزائن, یہ ڈور کا ڈیزائن نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جب تم نیکی کرو گے تو اس کا جو میں تمہارے لیے تیار کر سکا ہوں تم اس کو بھول جاؤ, بس وہ مجھ پہ چھوڑ دو, میں کیسی تیاری کروں. سبحان اللہ. اللہ. اچھا, پھر اس کے لیے ہم نے جو مزید انتخاب کیا ہے, آپ اس کو اگر جو پڑھیں گے جنت کے تذکرے کو, تو سورۃ الرحمن ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے جو آخر میں جنت کا بیان, ویسے تو پورے قرآن میں مختلف جگہ پر ہے, لیکن سورہ الرحمن میں بھی اللہ رب العزت نے خاص طریقے سے جنت کا بیان کیا. ہم اس کو دیکھتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس شخص کے لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اس شخص کے لیے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, اس کے لیے جنتیں ہیں. یہاں تثنیہ ہے الفاظ کی مناسبت سے, لیکن مفسرین نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اس سے مراد کئی جنتیں ہیں. یعنی ایک انسان کے لیے ایک جنت نہیں ہے, بلکہ ایک انسان کے لیے ایک سے زیادہ جنتیں ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ڈیزائن کیا ہے وہ انسانی نیچر اور انسانی دماغ کو کس طرح مد نظر رکھ کے کیا ہے, آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. آپ کتنی ہی لگژری لائف میں رہ رہے ہوں, لیکن آپ ایک ہی طرح کے انوائرمنٹ میں زیادہ دیر انجوائے نہیں کر سکتے, آپ بور ہو جائیں گے. ایک مہنگے ترین ہوٹل سے آپ روز کھانا کھائیں, 3-4 دن کے بعد وہ کھانا آپ کو مزہ نہیں دے گا. آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک بہت پیارا ولا بنا کے رہیں, ایک ہی منظر کو آپ بار بار روزانہ اٹھ کے دیکھیں, آپ کو وہ منظر اٹریکشن دینا ختم کر دے. آپ ہر سال شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں, جو پہلے آپ نے دیکھا ہوتا ہے اس کو دوبارہ دیکھنے کا وہ مزہ نہیں آتا, حالانکہ آپ سال بعد جائیں گے. آپ امبریلا واٹر فال ایک دفعہ آپ نے دیکھ لی نا, اب آپ اس کو اگر اگلی دفعہ دیکھیں گے تو وہ پہلی دفعہ والا مزہ نہیں آئے گا, تیسری چوتھی دفعہ دیکھیں گے بالکل ہی مزہ نہیں آئے گا. آپ کہیں گے یار اس سے آگے جاؤ, اس سے آگے جاؤ. آپ نئی سے نئی چیز انسان دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اے انسانوں, تمہیں ہم جنت میں ایک ہی جگہ پر نہیں ٹھہرائیں گے, بلکہ جنت دن بدن تمہیں نئے سے نئے ویو ہمیں دکھاتے رہیں گے. ہم تمہیں آگے سے آگے لے کے جاتے رہیں گے.
ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی تمہارا گھر ہو، ایک ہی جنتوں میں رہی جا رہے تو بوریت ہو جائے گی نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کئی جنتیں ہیں، تمہیں ہم وہاں پہ بور نہیں ہونے دیں گے. تمہاری فیلنگز جو ہیں، انجوائمنٹ جو ہے، وہ ہم وہاں پہ ختم نہیں ہونے دیں گے. ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. ذواتا افنان، ذواتا تثنیہ ہے، افنان بڑے بڑے درخت جن کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں اور نیچے سایہ کر رہی ہیں. اس کو آپ بڑی آسانی سے بولیورڈ روڈ جو ہوتے ہیں اس کی صورت میں سمجھ سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب تم نے جنت میں انٹر ہونا ہے، اور جنت کی انٹرنس پتہ ہے کیسے ہے؟ وہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے ہی ٹاپ لیول پہ کوئی فارم ہاؤس بناتے ہیں، یا کوئی بڑے ٹاپ لیول پہ اپنی دور جا کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے کوئی گھر بناتے ہیں پہاڑی علاقے میں، تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ انٹر ہوتے سامنے ہی گھر آ جائے، بلکہ گھر بہت دور ہوتا ہے. اس کی انٹرنس میں بھی ایک حسن اور ایک خوبصورتی پیدا کی جاتی، اس کا راستہ بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت میں جو تمہارا گھر ہوگا نا، وہ تو بہت پیچھے ہوگا. ابھی جب تم جنت میں اپنے گھر کی طرف انٹر ہوگے تو جو روڈ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس کے دونوں طرف درخت ہوں گے، اور وہ درخت ایسے اوپر سے آپس میں مل رہے ہوں گے، اور اس کی چھاؤں میں سے تم ایسے گزر رہے ہوگے. سبحان اللہ. یعنی اس کو ہم ایک سمجھ تو نہیں سکتے وہ کیا حسن ہوگا، لیکن ایک چھوٹا سا، اگر آپ یہ ہمارے جو کمپنی باغ والا روڈ ہے تو آپ دیکھیں اس کے دونوں طرف درخت ہیں، اور وہ روڈ کتنا ٹھنڈا، اسے بلکہ ٹھنڈی سڑک بھی کہا جاتا تھا، تو اس کا وہاں جا کے ٹمپریچر ہی بدل جاتا ہے. تو یہ تو ایک ویسے ہی ہلکی سی دنیا کی ایگزامپل ہے. تو جنت میں اللہ رب العزت نے کس طرح کی انٹرنس رکھی. پھر آپ دیکھیں کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہما عینان تجریان فبأي آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان. انسانی نیچر ہے. آپ جب کسی شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں؟ جہاں سے آپ کو جاری چشمہ نظر آ رہا ہو. وہ ویو کا ہوٹل مہنگا ترین ہوگا جو دریا کے کنارے ہوگا، جہاں سے جاری پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جاری پانی انسان کے ذہن کو فریش کرتا ہے. اچھا پھر اور دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چشمہ وہ دور بہ رہا ہے، آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ کی تسلی نہیں ہوتی. آپ جا کے چشمے کے پاس بیٹھ کے اس میں پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں پاؤں رکھتے ہیں، اس کے پانی سے کھیلتے ہیں. یہ پاؤں رکھنا، یہ کھیلنا کیوں؟ آپ کو تسکین دیتا ہے نا، آپ اچھا فیل کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جو جنت میں آپ کے گھر کا نقشہ کھینچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے انٹرنس ہوگی ایک بولیورڈ طرح کی، ہر طرف گرینری ہوگی، اس کے درمیان میں سے تم گزر رہے ہوگے انجوائے کرتے ہوئے، اور ابھی تمہارا محل نہیں آیا تو اس سے پہلے چشمے جاری ہوں گے، ایسے چشمے بہ رہے ہوں گے. اچھا آپ نے مزید دیکھا ہوگا یہ ٹرینڈ بھی کہ بسا اوقات ایک مصنوعی طور پر پانی، جاری پانی کو منظر پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے جو ولاز ہیں ان میں شیشے کے فلور کے نیچے پانی چلایا جاتا ہے نا، اوپر شیشے کا فلور، نیچے پانی چلایا جا رہا ہے. کیوں؟ انسان اس چیز کو لائک کرتا ہے، چلتے پانی کو. اللہ تعالی قرآن مجید میں جو جنت کا ایک نقشہ جو ہم بس معمولی سے سمجھ سکتے ہیں وہ فرما رہے فیہما عینان تجریان. محل ابھی باہر دور ہے، ابھی راستے میں، تمہارے راستے میں اب چشمے جو ہے وہ جاری. فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأي آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چشمے ہیں ان کے ارد گرد جو درخت لگے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی عام درخت نہیں ہیں، بلکہ وہ درخت پھلوں سے لبریز ہیں، پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں. فاکہۃ وہ اس پھل کو کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر جو انسان جب بھی کھائے اس کو خوشی محسوس ہو. دنیا میں آپ ایک پھل ایک دفعہ کھائیں
تو آپ کو ایک ٹیسٹ آتا ہے، آپ دوسری دفعہ کھائیں وہی ٹیسٹ آئے گا، تیسری دفعہ کھائیں وہی ٹیسٹ آئے گا، 19-20 کے فرق کے ساتھ۔ لیکن جنت کے پھل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تمہیں جنت میں جو پھل دیے جائیں گے وہ دیکھنے میں تو دنیا کے جیسے پھل ہی ہوں گے، لیکن جب جب تم پھل کھاؤ گے تو ہر پھل کا ذائقہ پچھلی دفعہ کھائے گئے ذائقے سے تبدیل ہو جائے گا۔ کھاؤ گے تم آم ہی، لیکن پہلی مرتبہ جو آم کھایا اس کا ذائقہ اور تھا، دوسری مرتبہ جو آم کھاؤ گے اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا، تیسری مرتبہ جو آم کھاؤ گے اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا۔ یعنی ایک ہی پھل ہر دفعہ کھانے سے ایک عجیب سی لذت ملے گی، ایک نئی خوشی کا احساس ہوگا، وہ پرانی لذت ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اب یہ چشمہ ہے اور ان چشموں کے کنارے ہم نے تمہارے بیٹھنے کے لیے وہ ماحول دیا ہے جو ماحول کسی ڈرائنگ روم کا ہوتا ہے۔ حالانکہ چشمے کے کنارے پر ڈرائنگ روم جیسی سٹنگ تو نہیں ہو سکتی نا، لیکن وہاں کا انوائرمنٹ اللہ بتا رہے ہیں جنت کی آب و ہوا اتنی نیٹ اینڈ کلین ہوگی، اتنی صاف ستھری ہوگی کہ وہاں پر چشموں کے کنارے بھی تمہارے لیے تخت لگے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ڈرائنگ روم کے اندر، کسی بہت بڑے ڈرائنگ روم کے اندر جس سٹنگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان اس کے اوپر ایسے ریلیکس کر کے بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چشمے بہہ رہے ہیں، درخت بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر پھل لٹک رہے ہیں، اور تم تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور ان کے اوپر گاؤ تکیے پڑے ہوئے ہیں، اور تم ایسے ٹیک لگا کے نظارہ کر رہے ہو، اور تمہیں جس پھل کی ضرورت پڑتی ہے، دل چاہتا ہے، تمہیں آواز نہیں دینی پڑتی، تمہیں جانا نہیں پڑتا، تم صرف پھل کھانے کی خواہش کرتے ہو تو وہ ٹہنی اس پھل کو جھکا کے تمہارے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ کیا خدمت ہے! اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی لگژری لائف، اور پھر بطائنها من استبرق۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں واقعی حیران ہو رہا تھا کہ واقعی انسانی نیچر کو اللہ نے کیسے ڈیفائن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متکئین علی فروش، تم تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوگے، ٹیک لگائے ہوئے ہوگے، اور اللہ نے پتہ کیا بتایا؟ بطائنها من استبرق، ان گاؤ تکیوں کے اندر جو بھرائی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں گاؤ تکیوں کے اندر کی بھرائی اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے؟ یعنی گاؤ تکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے موٹا ریشم بھرا ہوا ہے۔ میں اس کو بڑا آپ سے زیادہ سمجھ سکتا ہوں شاید، کیونکہ میری فیلڈ ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی کسٹمر آتا ہے نا صوفہ لینے کے لیے، آپ بھی جب کوئی صوفہ لینے کے لیے جاتے ہیں یا فرنیچر لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ پتہ کہ اس کے اندر کیا لگا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار اوپر سے تو تم نے بڑا ڈیزائن کر دیا، اندر بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کوشن پکڑ کے کسٹمر کہتا ہے یہ اندر بھریا کی ہوا ہے، اس کے اندر روئی تو نہیں بھری ہوئی؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ انسانی ذہن کو جانتا ہے، انسان یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اندر کا میٹیریل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے باہر سے ہی نہیں تمہیں نظر آ رہا کہ خوبصورت، اندر کا میٹیریل بھی ٹاپ کوالٹی کا ہے۔ بطائنها من استبرق، اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ گاؤ تکیے جن پر تم نے ٹیک لگانی ہے، ان کے اندر کا میٹیریل بھی ہم نے فائن ترین کوالٹی کا رکھا ہوا ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ آگے بڑھیے، وقت ذرا تھوڑا کم ہو رہا ہے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور اس جنت میں تمہارے لیے نظروں کو جھکائے رکھنے والی، شرم و حیا کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حوروں کو پیدا کیا ہے۔ میں الفاظ دوبارہ دہراتا ہوں، اگرچہ وہ اردو میں حق تو نہیں ادا ہو سکتا، لیکن پھر کوشش کرتے ہیں ہم۔ فیہن قاصرات الطرف،
اس جنت میں اللہ نے تمہارے لیے جو بیویاں بنائی ہیں، جنہیں اللہ نے آگے حور کا نام دیا، حوریں جو تمہارے لیے بنائی ہیں، وہ ہمیشہ شرم و حیا کا پیکر بن کر نظروں کو جھکانے والی اللہ رب العزت نے تمہیں بیویاں عطا کی۔ یہ بڑی پیاری بات اللہ رب العزت نے یہاں کہی ہے۔ دنیا سے اس کو تھوڑا سا فرق رکھا ہے۔ دنیا میں جب انسان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان ایک شرم و حیا ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ بیوی شروع میں نظروں کو جھکا کے رکھتی ہے، نظریں اس طرح نہیں ملاتی، آواز بھی دھیمی، بڑے ہی ڈسٹینس کے ساتھ فاصلہ رہتا ہے۔ وہ شروع کے دن جو ہیں، ابتدائی دن، وہ بڑے ہی انسان کے لیے ایک حیا، شرم، ایک بڑا ہی دید، لحاظ، مروت، آپ کہہ کے بلانا، یہ وہ ہے، نخرے اٹھانا، منہ میں خود لقمے ڈالنا، سیر کرنے کے لیے لے کے جانا، چلو آج باہر کھانا کھاتے ہیں، چلو آپ تھک جاؤ گی، کیسے نخرے ہوتے ہیں۔ لیکن 5 سال بعد، 10 سال بعد پھر بندے کی نظریں نیچے ہوتی، پھر عورت کی نظریں اونچی ہوتی ہیں، پھر بندہ اب ڈر رہا ہوتا ہے، اب عورت کا مزاج بدل چکا ہے، فرق ہو جاتا ہے نا۔ یہ نیچر ہے انسان کی۔ اب جو شادی کے شروع میں جب میسج آتا تھا تو فوراً بس میں آ رہا ہوں، اچھا اب 10 سال بعد میں وہ آ جانا ہوا، تو جان ہی کھا لئیے، کیوں جی ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ انہیں پتا ہے کہ انہیں جا کے کہنا ہے شیمپو لے آ دے، یا فلانا لے آ دے، یا فلانا لے آ دے، یا فلانا لے آ دے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیہن قاصرات الطرف، اس میں ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں پہ جو ہم تمہیں حوروں کی شکل میں بیویاں عطا کریں گے، وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گی جیسے کہ گویا تم نے آج ہی ان کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور اس سے پہلے کسی جن اور انسان کے وہم و گمان میں بھی اس حور کا تصور نہیں گزرا ہوگا۔ انسان وہاں کی جو حور ہے، یہ اللہ رب العزت نے دراصل، چلے اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو اکٹھا ڈیفائن کرتے ہیں۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حوریں جو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر بنائی ہیں، وہ گویا ایسے ہیں جیسے یاقوت اور مرجان کے موتی ہوتے ہیں۔ یاقوت اور مرجان کے موتی انتہائی قیمتی ہوتے ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے غوطہ خور کو ایک مرتبہ جان پہ کھیلنا پڑتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جا کے ان کو نکالنا پڑتا ہے، اور صرف غوطہ خور اکیلا ہی ہوتا ہے جو ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اور ان کو بڑی ہی اللہ رب العزت نے حفاظت کے ساتھ سپی کے اندر بند کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور ان کے اندر یہ کوالٹی بھی ہوتی ہے یاقوت اور مرجان میں کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں، کمی نہیں کرتے۔ ان کی کوالٹی ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ جو اوریجنل یاقوت اور مرجان ہیں پتھر، ان کی کوالٹی ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جنت میں ہم نے حور تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ ایسے موتیوں کی طرح ہیں جو انتہائی حفاظت سے رکھے گئے ہیں، اور ان کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت اور زیادہ بہتر اور بڑھتی چلی جائے گی، اور کبھی بھی ان کی کوالٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہیرے جواہرات ہم نے تمہارے لیے جنت میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں بیان فرمایا کہ جو دنیا کی عورت تمہیں ملے گی تو اس کے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، چھوا تک نہیں ہے۔ جان یعنی کسی جن نے آج تک، جن کا کام کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا ذہن پہ، کسی انسان اور جن کا خیال بھی اس حور کے ذہن سے کبھی گزرا نہیں ہے۔ انسان دنیا میں آپ کسی عورت سے شادی کریں تو جو پیچھے اس نے ماحول گزارا ہوتا ہے، اگر اس نے کرائسس دیکھے ہیں، غربت دیکھی ہے، فیملی پرابلم دیکھے ہیں،
تو وہ سارے جو پرابلمز ہیں وہ شادی کے بعد بھی اس کے دماغ پہ اثر انداز ہوتے ہیں نا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی لائف کو ڈسٹرب کریں, ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی فریش نہ آپ کے پاس آئے تو اس کے اپنے پچھلے غم ہی ستا رہے ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, وہ حور جب تمہارے پاس آئے گی تو اس کا مائنڈ بالکل فریش ہوگا, پیچھے سے کوئی مائنڈ بنا کے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی, پیچھے سے کوئی غم, کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی اور خیال, کسی اور کا خیال تک ان کے ذہن سے نہیں گزرا ہوگا. اس کے ذہن کا آغاز ہی تمہاری شکل و صورت سے ہوگا. اس کے ذہن میں صرف تم پہلے انسان ہوگے جو اس کو شوہر کی حیثیت سے عطا کیے جاؤ گے. سبحان اللہ. پھر فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لیے اچھا کرنے والوں کا بدلہ اللہ رب العزت اچھا ہی دیا کرتا ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا ہو سکتا ہے بدلہ احسان کرنے والوں کا, یعنی اللہ کے لیے اچھا کرنے والوں کا بدلہ اچھا ہی ہو سکتا ہے. وقت قلیل ہے, کچھ چیزیں ہم سکپ کر کے آگے پھر اسی تذکرے کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دوبارہ دہرایا ہے. فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام. پھر اللہ رب العزت نے حور کے تذکرے کو ایک اور اینگل سے واضح کیا. فیہن خیرات حسان, اس میں جو حوریں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں, فرمایا خیراتن, پہلے خیراتن کا ذکر کیا, پھر حسان حسن کا ذکر کیا. کہا کہ وہ ظاہری طور پر تو بہت خوبصورت ہیں, وہ ظاہری طور پہ تو بہت خوبصورت ہیں, لیکن ان کی خوبصورتی سے پہلے ہم تمہیں یہ بتا دیں کہ خیراتن وہ اخلاقی طور پہ بھی اعلیٰ معیار کی حامل ہیں. ہوتا یوں ہے عام طور پہ, اس کو تھوڑا سا مزید گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ تر کیسز میں ایسے ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کو, مرد ہو یا عورت, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری خوبصورتی دی ہوتی ہے نا, ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو ہر جگہ پہ اسپیشل ٹریٹ دیا جاتا ہے, اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو جب کسی حسین آدمی کو, خوبصورت عورت ہو یا مرد ہو, کسی خوبصورت بندے کو اسپیشل ٹریٹ کیا جاتا ہے. مثلا بچوں میں جو بچہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ماں باپ اس کو زیادہ پیار دیتے ہیں, اسکول کلاس میں جو بچہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ٹیچر اس کو زیادہ پیار کرتی ہے. اس طرح ہر جگہ پہ جو بچے خوبصورت ہوتے ہیں ان کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے فطری طور پہ. تو جب خوبصورت لوگوں کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے تو دوسری طرف ان کے اندر ایک سپیریئر کمپلیکس پیدا ہونے لگ جاتا ہے, اپنے آپ کو بہت بیسٹ سمجھنا, اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا, میں سب سے اچھا ہوں. اس کی وجہ سے ان کا اخلاقی معیار ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کے اندر تکبر, ان کے اندر بدتمیزی, ان کے اندر جواب دینا, یہ چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسانی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں فیہن خیرات حسان. جنت کی جو حور ہے وہ حسن میں باکمال ہے, لیکن اس کے حسن کی وجہ سے اس کا اخلاق نہیں بگڑا. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی جو شخصیت کے اندر نرم مزاجی ہے, جو شوہر کے ساتھ محبت کرنا ہے, جو الفت ہے, جو شوہر کے ساتھ اچھی گفتگو ہے, شوہر کا ادب اور احترام ہے اور شوہر کو محبت فراہم کرنا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھنا یہ اس کے اندر ہم میں کمی نہیں آنے. وہ اخلاقی اعتبار سے بھی پرفیکٹ ہے, بلند ترین ہے, اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی. حور مقصورات فی الخیام. پھر فرمایا آگے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام, وہ حوریں ایسی ہیں کہ خیموں میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی. یعنی خیمہ جو ہے عربی زبان کے اندر یہ عام گھر سے ہٹ کر ایک لگژری فارم ہاؤس کا تصور پیش کرتا ہے. یعنی جہاں پر انسان اپنی چھٹیاں, ہالیڈیز انجوائے کرنے کے لیے جاتا ہے,
جہاں اپنے فنکشنز ارینج کرنے کے لیے انسان جاتا ہے، وہ لوگ جو ایک ہائی لیول ہائی پروفائل لائف گزارتے ہیں، وہ اپنے گھر کے علاوہ ایک جگہ ایک پلیس ایسی رکھتے ہیں جسے عربی خیمہ کہتے تھے، ہم اس کو فارم ہاؤس کہہ سکتے ہیں، کہ وہاں پہ جا کے وہ اپنی ہالیڈیز کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حور وہ بالکل پردے میں اور اس کو خیموں کے اندر تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ اور پھر دوبارہ ریپیٹ کیا، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ ایک خوبی ہے جس کو اللہ نے 2 مرتبہ ذکر کیا، ایک ہی خوبی کو 2 مرتبہ ذکر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان مرد کے اندر یہ غیرت پائی جاتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو نہ ہو۔ مرد کے اندر، غیور مرد کے اندر اللہ رب العزت نے یہ غیرت رکھی ہے، لیکن افسوس کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں مرد اپنی بیوی سے تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اس کو اپنے شوہر تک محدود رکھے، میری ذات تک محدود رہے، لیکن خود شوہر جو ہے وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود کئی غیر عورتوں کے ساتھ تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں، کئی عورتوں کے ساتھ جو ہے اس نے ریلیشن قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس کو وہ معیوب نہیں سمجھتا، اس کو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن بیوی کے بارے میں اس کا رویہ یہ ہے، اچھا رویہ ہونا بھی یہی چاہیے، مرد کی غیرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بیوی کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے مرد تک محدود رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی اس غیرت کو بھانپتے ہوئے 2 مرتبہ اس کا ذکر کیا۔ پھر آگے فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ہم بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبز قالینوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وعبقری حسان۔ عبقری کا لفظ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا، عبقری رسالہ اور عبقری اس طرح کچھ NGOs وغیرہ۔ عبقری کسے کہتے ہیں؟ عبقری کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک لفظ عام استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ امپورٹڈ چیز ہے، یہ امپورٹڈ چیز ہے۔ اچھا، اس کو ایک دوسری طرح سے سمجھتے ہیں، ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں نا، ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم نوٹ کرتے ہیں یار اس نے یہ فانوس، اچھا یہ وہاں سے ملتا ہے، یہ صوفے، اچھا یہ کوئی بات نہیں، یہ صوفے مجھے پتا ہے میں نے وہاں دیکھے تھے، وہ ایک کوئی لیمپ پڑا ہوا ہے، ہاں یہ مجھے پتا ہے یہ لاہور ڈیفینس سے ملتا ہے۔ اچانک ٹیبل پہ ایک چیز پڑی ہے اور ہم دیکھتے ہیں یار یہ چیز میں نے کبھی پاکستان میں نہیں دیکھی، یہ چیز کبھی پاکستان میں نہیں دیکھی، اچھا یار یہ چیز میں نے کہیں دیکھی نہیں، ہم فوراً اس سے پوچھتے ہیں یار یہ تم نے کہاں سے لیا، یہ کبھی دیکھا نہیں ہے، تو وہ بتاتا ہے یہ میں نے وہ دبئی کے فلاں مال سے فلاں سے لیا، یہ یہاں نہیں ملتا، کہتے ہیں نا وہ یہ یہاں نہیں ملتا، یہ میں اصل میں تائیوان گیا تھا میں وہاں سے لے کے آیا، یہ یہاں نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جو جنت میں تمہارے لیے ڈیکوریشن کا انتظام کیا ہے نا، اس کو ہر مرتبہ جب تم دیکھو گے تو تمہیں یہی فیل دے گا کہ جیسے یہ نئی کوئی چیز آئی ہے، یہ پہلے کبھی دیکھی نہیں، یہ امپورٹڈ ہے۔ جو ہم نے ڈیکوریشن تمہارے لیے جنت میں، اللہ رب فرما رہے جو ہم نے تمہارے لیے جنت میں ڈیکور کیا ہے نا کام، عبقری ہے، یعنی وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے جب تمہارے گھر کوئی مہمان بھی آئے گا نا تو اس کی بھی تو جنت ہے، تمہاری بھی جنت ہے، لیکن وہ جب تمہاری جنت میں آئے گا تو وہ کہے گا یار میری جنت میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ تم نے کہاں سے لیا، یہ کہاں سے آیا؟ تو اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اس جنت کو ڈیزائن کیا ہے، جو کہ کبھی بھی انسان کو نہ بور ہونے دے گی، نہ کبھی بھی انسان کو تھکنے دے گی، اور دن بدن اس کے حسن میں، دن بدن اس کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کی آخری بات یہ ہے، جنت کے کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے بیان کی، اور اس کی ٹاپ کی کوالٹی جنت کی یہ ہے کہ تمہارے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی ما تشاؤون، جو تم خواہش کرو گے۔ لیکن جو اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش بھی شاید وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک ہم نے تمہیں عطا کر دینا ہے۔ ہم نے اچھا ہر انسان کی خواہش فرق ہوتی ہے،
میں وہ چیزیں اگر دیکھی نہیں ہیں تو میں وہ خواہش کیسے کروں گا جن کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایسے ڈیزائن ہوتا ہے. اور ایک بندہ جس نے ترکی وزٹ کیا ہے, جس نے ترکی کے علاقوں میں وہ لمبے لمبے درختوں میں بیٹھ کر بریک فاسٹ کیا ہے, اس کو پتہ ہے یہ بھی دنیا میں ہو سکتا ہے. وہ جب خواہش کرے گا اس کی خواہش اور لیول کی ہوگی, میری خواہش اور لیول کی ہوگی. مجھ سے کوئی ڈاؤن ہوگا اس کی خواہش کوئی اور لیول کی ہوگی. انسان کی تو خواہش لیول کے حساب سے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری خواہش تو لیول کی ہو سکتی ہے, لیکن ہر انسان جتنی کی خواہش کر سکتا ہے, ہم نے جو اس کے لیے ڈیزائن کیا وہ اس کی خواہش سے کہیں زیادہ بالا تر ہوگا. تو یہ وہ جنت ہے. ابھی تو وہ بہتی ہوئی نہروں کا تذکرہ ہم نہیں کر سکے, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, اور وہ شرابن طہورا, وہ اچھلتے ہوئے جام, وہ سارا تذکرہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اس جنت کا مہمان بنا دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.